السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے حیدر خان ہیں پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ویڈیو میں آپ کو شیر افضل مروت کی تعریف کرتے سنا۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کی طرح شیر افضل بھی ایک جذباتی انسان ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ سیاست پر جذبات کا غلبہ اسے کمزور کر دیتا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے بات کی ہے غلبے کی۔ جذبات تو انسان میں بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جب اپنے فارم ہاؤس پہ تھا تو پتہ نہیں فاختہ تھی چڑیا کو اس طرح کا، تو اس کے بچے تھے بہت چھوٹے، تو کبا ٹائپ کو چیز، میں حیران رہ گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح تو کوئی عقاب نہیں ڈیفینڈ کر سکتا اپنے بچوں کو جیسے وہ کر رہی تھی۔ اچھا جذبات کیا ہے؟ بات سنیں، قائد اعظم محمد علی جناح بستر مرگ پہ تھے اور ان کو پتا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا ٹی بی اس زمانے میں کینسر سے خوفناک تھی۔ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، پارٹیشن کے بعد بھی ٹی بی پہ جو فلمیں بنی ہیں، خواتین سینما ہال میں رونا شروع کر دیتی تھی کہ اگر ہیرو کو ٹی بی نکل آئی ہے، یہ ہیروئن کو تو یہ تو اب نہیں بچے گا۔ وہ باہر نہیں گئے علاج کے لیے کہ بات لیک نہ ہو جائے۔ اس لیے میں کبھی کبھی نا قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کہتا ہوں تو دیر از اے ریزن، ہماری بات نہیں ہے۔ وہ کیا تھے؟ جذبات تھے، لیکن جذبات کاہے کے لیے تھے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے زندگی میں۔ ہمارے آقا سے بڑی مثال انسانی تاریخ میں کوئی نہیں۔ جب امیر حمزہ شہید، جذبات تو انسان کی پہچان ہے، وہ منفی یا مثبت، اس میں تو کسی چیز کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ایک ہتھیار ہے، وہ کسی ڈکیت کے، کسی چور کے، کسی ڈاکو کے ہاتھ میں ہے، وہی آپ کے وطن کے محافظوں کے پاس ہے، تو کہانی بدل جاتی ہے۔ سو جذبات اصل میں دیکھیں، جملہ آپ نے بھی یہی لکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے لاشعور میں بات موجود تھی، آپ نے اینڈ پہ لکھا ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ سیاست پہ جذبات کا غلبہ اسے کمزور کر دیتا ہے؟ بالکل کر دیتا ہے۔ کسی بھی جگہ اور رشتے میں جذبات کا غلبہ کسی چیز کا نہیں سوائے خوف خدا کا اور اس سے رحم کی توقع کا، حضور سے محبت کا، کوئی اور غلبہ۔ مجھے یقین کریں، مجھے بہت شرم آئی کئی سال پہلے کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں گفتگو میں تند خوئی تو مدت ہوئی میں نے چھوڑ دی ہے، ذاتی گفتگو میں۔ پاکستان کی بات کرے تو میرے جذبات بھڑکتے ہیں، میرا بلڈ پریشر چڑھتا ہے، وہ اور بات ہے۔ غلبہ تو ضرورت سے زیادہ محبت کا نہیں، ہمارے دین میں حکم ہے اعتدال اور میانہ روی کا۔ تو غلبہ کسی چیز کا نہیں، غلبہ عقل کا، غور و فکر کا، تفکر اور تدبر کا۔ باقی اگر غیظ و غضب کا عالم ہو، آپ ٹھیک فیصلہ نہیں لے سکتے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو نوید صاحب، ایک تو سوال بڑا آپ نے خوبصورت، اس کا موٹا حل میں آپ کو بتاؤں، دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف آپ نے کہا نا کہ ایران امریکہ، یہ اب امریکہ کی ریپلیسمنٹ پاکستان اب ماشاءاللہ اس کی شکل میں، چائنا کی شکل میں ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ ملازموں کو مالکان کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر سے نوکری کے چانسز اگر ذرا کمزور تو خطرہ پڑ رہا ہے تو وہ کسی اور کی چاکری کر لیں گے۔ ان کو ایک بات کی ویسے ہوش نہیں ہے کہ سپر پاور جو ہے نا، وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو عذاب ہی ہوتی ہے، اور جو نیکسٹ ڈور ہو، ابھی وہ سٹیٹس نہیں ہے چائنا کے پاس، لیکن وہ نیک ٹو نیک اس کا کمپٹیشن چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک متبادل کا، دیکھو نا، میں جب بچہ تھا تو اس وقت جانسن آئے تھے، بشیر ساربان کو ساتھ لے گئے، یہ وہ سارا، یہ وہ زمانہ تھا جب ویٹ، گندم کی بھیک پاکستان کو وہ دیتے تھے، اور وہ جو تھیلے ہوتے تھے اس کے اوپر دو ہاتھ بنے ہوتے تھے، یوں
جیسے ایسے کر کے، میں وہ اس طرح نہیں، ہاتھ جیسے دو ملائے جاتے ہیں. ایک کے کوٹ کے کف کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا، ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ ہوتا تھا. بردرہڈ. اچھا، اب یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ پاکستان کے پاس علاج ایک ہے، خود کفالت. سب سے تعلق، باعزت، باوقار تعلق. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود کفالت، خود طاقتور ہونا. خود طاقتور کیا ہونا؟ ہم تو بھکاری ہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹو بی سیلف سفیشینٹ، اپنے قدموں پہ کھڑا. ہمیں تو کبھی سعودی عربیہ کی بیساکھی چاہیے، کبھی چین کی چاہیے، کبھی ایران کی چاہیے. ہمارے گیت بدلتے رہتے ہیں. پہلے میں پاک امریکہ فلانا ٹمکانا، حالانکہ آپ غلام تھے ان کے، وہ آج بھی آپ کے آقا ہیں. اسی لیے آپ کا 10 سال صدر رہنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کتاب لکھتا ہے، اور اس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یعنی حضور ہمارے آقا نہ بنے، پلیز ہمیں دوستی کا سٹیٹس دے دیں. یہ ایوب خان نے لکھی تھی، آپ اندازہ لگائیں. سو ادروائز کل چائنا کا ہوگا تو پھر کسی اور در کے سوالی بن جائیں گے، اور کچھ نہیں. حل ایک ہے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، آپ خود کفیل ہوں، آپ طاقتور ہوں. اور خود کفالت سے مراد یہ نہیں ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. ہم گھامڑ قسم کے، ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. ہماری تو افواج پاکستان کے پاس زیادہ تر، جو میرا علم ہے، وہ امریکن ہے، اسلحہ بسلح ہے، یا F-16 یا جو بھی ہے. تو خود کفالت. ادروائز آپ کے آقا بدلتے رہیں گے. ایک آقا ہوگا جو ذرا سخت گیر ہوگا، کوئی آقا ذرا نرم گیر ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک ایسی قوم جس کا سب سے بڑا آزادی کے بعد مسئلہ 76 سال کے بعد ہے روٹی. ڈوبی مرو. میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے آج تک کسی آوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیکھا. پاکستان میں پاکستانی بھوکے مر رہے ہیں. اس سے آگے کوئی بات ہے تو کیا چائنا، کیا امریکہ، بس ٹھیک ہے، گزر بسر ہو رہا ہے. گزر بسر تو ریڈ انڈینز کا بھی ہو رہا ہے. امریکن تو امریکہ کے کچھ نہیں لگتے، وہ تو فارینرز ہیں سارے کے سارے. کوئی فرینچ امریکن ہے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی انگلش امریکن ہے، کوئی فلانا ہے. اس کے مالک تو امریکہ کے تو کبھی ریڈ انڈینز تھے، ان کا نام و نشان نہیں ہے. کیوں؟ دے ور ناٹ کنٹمپرری. بہادر وہ بھی بڑے تھے، تو ہم تو شاید بہادر وہ ادھر بھی کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ.